پیارے بھائی اور بہن، آج ہم لوگ پیدائش کی کتاب باب 26 پہ غور کریں گے۔ تو سب سے پہلی بات ہم یہ باب میں دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا اپنے عہد کو اسحاق کے سامنے پکا کرتا ہے۔ اب ہم آیت 1 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، اور اس ملک میں اس پہلے کال کے ایام میں پڑا تھا، پھر کال پڑا، تب اسحاق جرار کو فلسطینیوں کے بادشاہ ابیملک کے پاس گیا۔ تو یہاں جو ہے دوسرا کال دیا گیا ہے۔ ایک کال جو آیا تھا وہ حضرت ابراہیم کے زمانے میں آیا تھا، جب حضرت ابراہیم اور لوط مصر کے طرف روانہ ہوئے تھے۔ آیت 2 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، اور خداوند نے اس پر ظاہر ہو کر کہا کہ مصر کو نہ جا، بلکہ جو ملک میں تجھے بتاؤں اس میں رہ۔ میرے دوست، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا اسحاق کو ایسا کیوں بولا؟ میرے بھائی، ان کے آنکھوں کے سامنے ان کے باپ حضرت ابراہیم کا مثال تھا، جو کال کے وقت مصر کے طرف روانہ ہو گئے۔ یہاں جو ہے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ باپ کا گناہ پھیلتے ہوئے بیٹے کے اوپر آتا ہے۔ گناہ جو ہے پہلے باپ اٹھاتا ہے اور وہ گناہ بیٹے پہ آتا ہے، اور بیٹا وہ گناہ کو اٹھاتا ہے۔ یہ جو ہے نسل با نسل چلتے ہوئے آ رہا ہے، اور کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ گناہ جو ہے ایک نسل سے دوسرے نسل پہ جاتا ہے۔ گناہ ایک ایسی چیز ہے جو پھیلنے والی چیز ہے۔ زیادہ تر جو غلطی باپ کرتا ہے وہ غلطی بیٹا بھی کرتا ہے، مگر یہاں خدا حضرت اسحاق کو یہ غلطی کرنے سے روکتا ہے۔ تو یہاں خدا صاف صاف ان کو تاکید کرتا ہے کہ انہوں مصر کو نہیں جانا، اور خدا یہاں اپنے عہد حضرت اسحاق کے سامنے پکا کرتا ہے، جو عہد انہیں حضرت ابراہیم کے ساتھ باندھا تھا۔ آیت 3 اور 4 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، تو اسی ملک میں قیام رکھ، اور میں تیرے ساتھ رہوں گا اور تجھے برکت بخشوں گا، کیونکہ میں تجھے اور تیری نسل کو یہ سب ملک دوں گا، اور میں اس قسم کو جو میں نے تیرے باپ ابراہیم سے کھائی پورا کروں گا، اور میں تیری اولاد کو بڑھا کر آسمان کے تاروں کی مانند کر دوں گا، اور یہ سب ملک تیری نسل کو دوں گا، اور زمین کی سب قومیں تیری نسل کے وسیلے سے برکت پائیں گی۔ تو یہاں خدا حضرت اسحاق کو بولتا ہے، یہ زمین کو نہ کو چھوڑو، مصر کے طرف نہ کو جاؤ، میں جو عہد ابراہیم سے باندھا تھا وہ تمہارے سامنے پکا کرتا ہوں۔ اور خدا یہاں حضرت اسحاق کے سامنے وہ 3 باتوں کو رکھتا ہے۔ پہلی بات ہے زمین۔ خدا بولتا ہے، میں تجھے اور تیری نسل کو یہ سب ملک دوں گا۔ دوسری بات ہے قوم، میں تیری اولاد کو بڑھا کر آسمان کے تاروں کی مانند کر دوں گا۔ اور تیسری بات ہے برکت، اور زمین کی سب قومیں تیری نسل کے وسیلے سے برکت پائیں گی۔ اب ہم آیت 5 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، اس لیے کہ ابراہیم نے میری بات مانی اور میری نصیحت اور میرے حکموں اور قوانین و آئین پر عمل کیا۔ یہاں ایک بات غور کرنے کی یہ ہے کہ خدا اپنی شریعت اب تک نہیں دیا تھا۔ حضرت ابراہیم شریعت کے نیچے نہیں آتے تھے، مگر اہمیت کی بات یہ ہے کہ جب خدا حضرت ابراہیم کو کچھ بولا تو انہوں خدا کا یقین کرے اور اس پہ عمل بھی کرے۔ انہوں اپنے اعمال کے ذریعے سے اپنے ایمان کو ظاہر کرے۔ ایمان وہ چیز ہے جو آپ اپنا قدم باہر نکالتے ہیں۔ حضرت ابراہیم خدا پہ ایمان لائے، اور خدا ان کو اس کے نظروں میں راز باز ٹھہرایا۔ اور یہاں خدا حضرت اسحاق کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ تم ابراہیم کے ویسا بننا۔ تو یہاں ختم ہوئی پہلی بات کہ خدا اپنے عہد کو اسحاق کے سامنے پکا کرتا ہے۔ اب ہم دوسرے بات پہ جائیں گے، اور وہ ہے حضرت اسحاق اپنی جان کے ڈر سے جھوٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ اب ہم آیت 6 اور 7 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، پس اسحاق جرار میں رہنے لگا، اور وہاں کے باشندے نے اس سے اس کی بیوی کی بابت پوچھا۔ اس نے کہا، وہ میری بہن ہے، کیونکہ وہ اسے اپنی بیوی بتاتے ڈرا، یہ سوچ کر کہ کہیں ربقہ کے سبب سے وہاں کے لوگ اسے قتل نہ کر دیں، کیونکہ وہ خوبصورت تھی۔ تو یہاں دیکھیں تو ہم کو معلوم ہوگا کہ حضرت اسحاق اپنے باپ کے گناہ کو دہراتے ہیں۔
خدا ان کو خبردار کرا تھا کہ مصر نہیں جانا، تو اسحاق خدا کے یہ حکم پہ عمل کرے اور مصر نہیں گئے مگر جرار کو گئے۔ جرار میں شاید انہوں دیکھے ہوں گے کہ لوگاں ان کے بیوی پہ نظر رکھ رہے ہیں، تو انہوں اپنے بیوی کو بولتے ہیں تم ان لوگوں سے یہ بولو کہ تم میرے بہن ہیں۔ ان لوگوں کے سامنے یہ نہ کو بولو کہ تم میرے بیوی ہیں، نہیں تو میرے کو جان سے مار ڈالیں گے اور تمہار کو لے کے چلے جائیں گے۔ اگر ہم حضرت اسحاق اور حضرت ابراہیم پہ غور کریں گے تو فرق ہم کو یہ دکھیں گا کہ حضرت ابراہیم آدھا جھوٹ بولے اور حضرت اسحاق پورا جھوٹ بولے۔ اب ہم آیت 8 سے 11 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، جب اسے رہتے بہت دن ہو گئے تو فلسطینیوں کے بادشاہ ابیملک نے کھڑکی میں سے جھانک کر نظر کی اور دیکھا کہ اسحاق اپنی بیوی ربقہ سے ہنسی کھیل کر رہا ہے۔ تب ابیملک نے اسحاق کو بلا کر کہا کہ وہ تو حقیقت میں تیری بیوی ہے، پھر تو نے کیوں کر اسے اپنی بہن بتایا؟ اسحاق نے اس سے کہا، اس لیے کہ مجھے خیال ہوا کہ کہیں میں اس کے سبب سے مارا نہ جاؤں۔ ابیملک نے کہا، تو نے ہم سے کیا کیا؟ یوں تو آسانی سے ان لوگوں میں سے کوئی تیری بیوی کے ساتھ مباشرت کر لیتا اور تو ہم پر الزام لاتا۔ تب ابیملک نے سب لوگوں کو یہ حکم کیا کہ جو کوئی اس مرد کو یا اس کی بیوی کو چھوئے گا سو مار ڈالا جائے گا۔ تو یہاں دیکھیں گے تو ابیملک حضرت اسحاق کے ایک اچھے دوست بن جاتے ہیں۔ مگر ایک بات یہاں یہ غور کرنے کی ہے کہ جب ان سے اپنی بیوی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو انہوں سچ سچ بتاتے ہیں۔ اگر ہم حضرت ابراہیم پہ بھی غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ جب ان سے بھی سوال کیا گیا تو انہوں بھی سچ سچ بولے، یعنی کہ بیٹا اپنے باپ کے گناہ کا استعمال کرا اور ساتھ ساتھ اچھے باتوں کا بھی استعمال کرا۔ میرے بھائی، باپ کا اثر بیٹے پہ کافی حد تک پڑتا ہے۔ باپ کی چال چلن بیٹے پہ اتریں گی، اس لیے ماں باپ کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے چال چلن کو اچھا رکھے تاکہ ماں باپ کے اچھے چال چلن بیٹے پہ اثر ڈالے اور بیٹا اچھے چال چلنوں پہ قائم ہوئے۔ تو یہاں ختم ہوئی دوسری بات۔ اب ہم تیسرے بات پہ جائیں گے اور وہ ہے حضرت اسحاق جرار میں ترقی کرتے ہیں۔ اب ہم آیت 12 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور اسحاق نے اس ملک میں کھیتی کی اور اسے 100 گنا پھل ملا اور خداوند نے اسے برکت بخشی۔ یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو خدا حضرت اسحاق کے ساتھ تھا، تو یہ برکت تھی جس کا خدا ان لوگوں سے وعدہ کرا جب سے انہیں حضرت ابراہیم کو اور شہر سے بلایا۔ یہ ایک زمینی برکت تھی۔ آگے چل کے جب خدا ان لوگوں کو وہ زمین پہ لایا تو ان لوگوں کو بولنے کو لگا کہ انہیں ان کے جھولی کو بھریں گا، یعنی کہ کھانے پینے سے نوازیں گا۔ خدا اپنے یہ وعدے کو رکھا جب ان لوگ اس کے ساتھ چلنے لگے اور اس کے حکموں پہ عمل کرنے لگے۔ اب ہم آیت 13 پڑھیں گے۔ اور وہ بڑھ گیا اور اس کی ترقی ہوتے گئی یہاں تک کہ وہ بہت بڑا آدمی ہوگا۔ ہم کو خاص طور سے یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اپنے طاقت سے ترقی نہیں کر سکتے۔ ترقی ہم کو خدا کے طرف سے آتی ہے۔ اگر ہم آیت 12 میں دیکھیں گے تو وہاں یہ بتاتا ہے کہ خداوند نے اسے برکت بخشی۔ تو جو بھی ہے خدا کے ہاتھ میں ہے، ہم ترقی پانا یا نہیں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں یہ باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت اسحاق اپنے 2 پیروں پہ کھڑے ہیں، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کے زندگی میں کمزوریاں ہیں۔ انہوں اپنے کمزوریوں کو ظاہر کرے ہیں اور اپنے زندگی میں حضرت ابراہیم کے گناہ کو دہرائے ہیں، مگر خدا کا کلام ان کے بارے میں صاف صاف بتاتا ہے کہ حضرت اسحاق وہ زمین پہ بہت بڑے آدمی تھے۔ ان کی ترقی ہو رہی تھی۔ آیت 14 پڑھیں گے۔ اور اس کے پاس بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور بہت سے نوکر چاکر تھے، اور فلسطینیوں کو اس پر رزق آنے لگا۔ میرے بھائی، یہاں کلام بتاتا ہے کہ فلسطینیاں ان کے ترقی کو نہیں دیکھ سکے۔ آیت 15 پڑھیں گے۔ اور انہوں نے سب کنویں جو اس کے باپ کے نوکروں نے اس کے باپ ابراہم کے وقت میں کھودے تھے
بند کر دیے اور ان کو مٹی سے بھر دیا۔ تو یہ پکی بات ہے کہ حضرت ابراہیم وہاں کے زمین پہ کنویں کھودے تھے، اور اب ان کے بیٹے اسحاق یہاں آتے ہیں اور وہ کنویں ان کے ہو جاتے ہیں، مگر انہوں صبح کے وقت جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کنویں سارے بند کر دیے گئے ہیں، اور یہ کام فلسطینیوں کا تھا۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اسحاق کے بھی دشمن پیدا ہوئے، اور یہ پہلی جگہ ہے جہاں لکھا ہوا ہے کہ فلسطینیاں کسی کے ساتھ دشمنی مولے ہیں، اور یہ دشمنی آج تک چلی آ رہی ہے۔ آیت 16 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، اور ابیملک نے اسحاق سے کہا کہ تو ہمارے پاس سے چلا جا، کیونکہ تو ہم سے زیادہ زوراور ہو گیا ہے۔ تو دوست، یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو حضرت اسحاق کی کتنی اہمیت معلوم ہو رہی ہے۔ لوگ ان کے بارے میں جان لیے ہیں کہ انہوں کتنے زوراور ہو گئے ہیں۔ آیت 17 پڑھیں گے، تب اسحاق نے وہاں سے جرار کی وادی میں جا کر اپنا ڈیرا لگایا اور وہاں رہنے لگا۔ تو یہاں ابیملک بولتا ہے، تو ہمارے پاس سے چلا جا، کیونکہ تو ہم سے زیادہ زوراور ہو گیا ہے۔ میرے بھائی، ابیملک حضرت اسحاق کے طاقت کو محسوس کرا، اور یہ بولنا اسحاق کو عزت دیا ویسا تھا۔ تو یہاں ختم ہوئی تیسری بات۔ اب ہم چوتھے بات پہ جائیں گے، اور وہ ہے حضرت اسحاق پانی کے کنویں کھودتے ہیں۔ اب یہ جو حضرت اسحاق کے زندگی کا حصہ ہے، ایسا دکھتا ہے کہ یہ ان کی کمزوری ہے، مگر اصلیت میں دیکھا گیا تو یہ کمزوری نہیں ہے۔ یہاں اگر ہم غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ حضرت اسحاق وہ زمین پہ واپس آتے ہیں جہاں ان کے باپ تھے۔ اب ہم آیت 18 سے 20 پڑھیں گے، اور اسحاق نے پانی کے ان کنووں کو جو اس کے باپ ابراہم کے ایام میں کھودے گئے تھے پھر کھدوایا، کیونکہ فلسطینیوں نے ابراہم کے مرنے کے بعد ان کو بند کر دیا تھا، اور اس نے ان کے پھر وہی نام رکھے جو اس کے باپ نے رکھے تھے۔ اور اسحاق کے نوکروں کو وادی میں کھودتے کھودتے بہتے پانی کا ایک سوتا مل گیا۔ تب جرار کے چرواہوں نے اسحاق کے چرواہوں سے جھگڑا کیا اور کہنے لگے کہ یہ پانی ہمارا ہے، اور اس نے اس کنویں کا نام اسک رکھا، کیونکہ انہوں نے اس سے جھگڑا کیا۔ تو یہاں جو ہے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ یہاں کتنے مصیبتوں کا سامنا ہو رہا ہے۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ پانی جو ہے خدا کے کلام کی تصویر ہے۔ ہم کو یہ پانی ہمارے جسم میں لینا ضروری ہے۔ یہ پانی کو آب حیات بولتے ہیں، اور یہ ہمارے پینے کے لیے ہے تاکہ ہماری پیاس بجھے، اور یہ دھونے کے لیے بھی ہے۔ یسوع مسیح بولتے ہیں کہ ہم خدا کے کلام کے ذریعے سے پاک صاف ہو گئے ہیں۔ میرے بھائی، پانی ہمارے زندگی کے لیے ایک ضروری چیز ہے۔ بغیر پانی کے آپ جی نہیں سکتے۔ اور میرے بھائی، جو نا اتفاقیاں کلیسیا میں دیکھیں گے، اس کو سدھارنے کا طریقہ زندگی کا پانی ہے، یعنی کہ خدا کا کلام۔ پانی کلیسیا کے نا اتفاقیوں کا جواب ہے۔ جو خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں، ان کے زندگی میں آپ کافی تبدیلی دیکھیں گے، اور اس کے علاوہ ان کے زندگی میں مصیبتیں بھی دیکھیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ہمیشہ قیمت چکانا ہے اگر آپ واقعی میں خدا کے کلام کو پڑھنا چاہتے ہیں۔ شیطان آپ کو ہر چیز کرنے کے لیے چھوڑیں گا، مگر جب خدا کے کلام کو پڑھنے کی بات پیدا ہوتی ہے، وہاں انہیں آڑ آنے کی کوشش کریں گا۔ انہیں نہیں چاہتا کہ ہم خدا کے کلام کو پڑھنا۔ اب ہم آیت 21 اور 22 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، اور انہوں نے دوسرا کنواں کھودا، اور اس کے لیے بھی وہ جھگڑنے لگے، اور اس نے اس کا نام ستنا رکھا۔ سو وہ وہاں سے دوسری جگہ چلے گیا اور ایک اور کنواں کھودا جس کے لیے انہوں نے جھگڑا نہ کیا، اور اس نے اس کا نام رہوبوت رکھا، اور کہا کہ اب خداوند نے ہمارے لیے جگہ نکالی اور ہم اس ملک میں برومند ہوں گے۔ تو یہاں حضرت اسحاق کنویں کا نام رہوبت رکھتے ہیں، جس کا مطلب ہے ہمارے لیے جگہ ہے۔ اس سے پہلے ہم دیکھیں کہ جب بھی حضرت اسحاق کنواں کھود رہے تھے تو وہ کنویں کو ان کے پاس سے چھین لے رہے تھے، اور اس کے بعد وہاں سے انہوں
ہٹتے ہیں۔ بہرحال یا اگر ہم دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ حضرت اسحاق ان سے لڑنے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہیں۔ انسان کی فطرت ہے کہ اگر کوئی اس کے پاس سے اس کی چیز کو چھین لینے کی کوشش کرے گا تو انہیں برابر جھگڑا کر کے اپنی چیز کو ہاتھ لگانے نہیں دیں گا، مگر یہاں حضرت اسحاق وہ کام نہیں کرتے ہیں، بلکہ آسانی کے ساتھ ان لوگوں کو کنواں سونپ دیتے ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت اسحاق ایک امن اور چین کے انسان تھے۔ ان کو لڑائی جھگڑے بالکل پسند نہیں تھے۔ انہوں لڑائی جھگڑوں سے دور رہنا چاہتے تھے۔ ان کے زندگی میں صرف امن اور چینج نہیں تھا، بلکہ امن اور چین رہنے کے ساتھ ساتھ ان کے زندگی میں صبر بھی تھا۔ انہوں لوگوں کے ساتھ امن اور صبر کے ساتھ رہنا چاہتے تھے۔ تو یہاں ختم ہوئی چوتھی بات۔ اب ہم پانچویں بات پہ جائیں گے، اور وہ ہے حضرت اسحاق برسبا کو جاتے ہیں اور وہاں خدا ان پہ ظاہر ہوتا ہے۔ اب ہم آیت 23 اور 24 پڑھیں گے۔ وہاں سے وہ برسبا کو گیا اور خداوند اسی رات اس پر ظاہر ہوا اور کہا کہ میں تیرے باپ ابراہم کا خدا ہوں، مت ڈر، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں اور تجھے برکت دوں گا اور اپنے بندے ابراہم کی خاطر تیری نسل بڑھاؤں گا۔ تو یہاں خدا حضرت اسحاق پہ ظاہر ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو تسلی بھی دیتا ہے۔ اس وقت ان کو تسلی کی ضرورت تھی اور خدا ان کے یہ ضرورت کو پوری کرا۔ خدا تسلی دینے والا خدا ہے، اور اگر آپ کسی بات سے مایوس ہو گئے ہیں تو یاد رکھو کہ خدا ضرور اپنے کلام کے ذریعے سے آپ کو تسلی دے گا، مگر یہ ہے کہ آپ اس کے کلام کو پڑھنا ضروری ہے۔ آیت 25 پڑھیں گے۔ اور اس نے وہاں مذبح بنایا اور خداوند سے دعا کی اور اپنا ڈیرا وہیں لگا لیا، اور وہاں اسحاق کے نوکروں نے ایک کنواں کھودا۔ تو یہاں ختم ہوئی پانچویں بات۔ اب ہم چھٹویں بات پہ جائیں گے، جو کہ آخری بات ہے، اور چھٹویں بات ہے حضرت اسحاق ابیملک کے آگے اپنے دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ اب ہم آیت 26 سے 29 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، تب ابیملک اپنے دوست اخوزت اور اپنے سپہ سالار فیکل کو ساتھ لے کر جرار سے اس کے پاس گیا۔ اسحاق نے ان سے کہا کہ تم میرے پاس کیوں کر آئے، حالانکہ مجھ سے کینہ رکھتے ہو، اور مجھ کو اپنے پاس سے نکال دیا۔ انہوں نے کہا، ہم نے خوب صفائی سے دیکھا کہ خداوند تیرے ساتھ ہے، سو ہم نے کہا کہ ہمارے اور تیرے درمیان قسم ہو جائے، اور ہم تیرے ساتھ عہد کریں کہ جیسے ہم نے تجھے چھوا تک نہیں اور سوا نیکی کے تجھ سے اور کچھ نہیں کیا اور تجھ کو سلامت رخصت کیا، تو بھی ہم سے کوئی بدی نہ کرے گا، کیونکہ تو اب خداوند کی طرف سے مبارک ہے۔ میرے دوست، ایک انسان جو آپ کو نکال دیا ہے اور اس کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھانا کتنی مشکل کی بات ہے، مگر یہاں حضرت اسحاق اپنے زندگی میں ظاہر کر دیے کہ ہم ان کے مثال کو ہمارے زندگی میں لینا ضروری ہے۔ تو پیارے بھائی بہن، اگر آپ کے پاس کوئی آتا ہے جو آپ سے جھگڑا کر چکا ہے اور آپ سے بولتا ہے کہ میرے کو معاف کر دیو، تو آپ کا رویہ اس کے ساتھ کیسا رہے گا؟ کیا آپ اس کو معاف کر کے اپنے دوستی کا ہاتھ اس کے طرف بڑھانا چاہیں گے کیا؟ یسوع مسیح کی تعلیم یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اس کو معاف کرتے رہنا جو ہمارے پاس معافی چاہ لینے کے لیے آتا ہے، بلکہ مسیح بولتے ہیں اپنے دشمنوں کو بھی معاف کرو اور ان کے لیے دعا کرو، بلکہ انہوں بولتے ہیں اگر ہمارا دشمن بھوکا ہے تو اس کو کھانے کے لیے کھانا دیو، اگر پیاسا ہے تو پینے کے لیے پانی دیو۔ میرے بھائی، ہمارے زندگی کا سب سے بڑا حصہ یہ ہے کہ ہم یسوع مسیح پہ ایمان لانا اور ان کے حکموں پہ عمل کرنا۔ اب ہم آیت 34 اور 35 پڑھیں گے، جو کہ یہ باب کی آخری آیت ہے۔ جب عیسو 40 برس کا ہوا تو اس نے بیری ہتی کے بیٹی یہودت اور ایلون ہتی کی بیٹی بشامت سے بیاہ کیا، اور وہ اسحاق اور ربقہ کے لیے وبالی جان ہوئی۔